الرحمن الرحیم. السلام علیکم خواتین و حضرات، کیسے ہیں آپ کے موڈ کیسے ہیں، آپ کے مزاج کیسے ہیں؟ میں آپ کا ہوسٹ و دوست ارشد بھٹی ہوں. آن ایور ارشد بھٹی میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. خدا رب کریم آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے، ہنستا مسکراتا رکھے. اللہ رب کریم آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. آج کے پروگرام میں خاص مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں اور دو روپ ہیں ان کے. پہلا روپ جو ہے وہ سالہ سال سے سب کے سامنے ہے، ایک خوبصورت آواز، اور ایسی آواز جس نے جو بھی کچھ کیا وہ کمال کا کیا. جب سٹارٹ کیا تو اللہ میرے دل کے اندر، اور اس کے بعد بھنگڑے بھی تھے، اچیاں مجاجاں والی بھی تھی، پھر کمپوز بھی کیا، اور بہت سے ایسے گانے انہوں نے خود، کیونکہ اس طرح سے تعلیم ان کی نہیں تھی موسیقی کے حوالے سے، تو اس لیے لکھنا بھی خود انہیں پڑا، کمپوز بھی خود کرنا پڑا، اور پھر پریزنٹ بھی کرنا پڑا، اور کمال کے ان کے سانگز تھے. لیکن اس کے بعد پھر ایک نیا دور آیا جب 2018 کے قریب جو ہیں سنگر ٹرن پالیٹیشین، پھر انہوں نے جو ہے وہ سیاست کا آغاز کر لیا اور اپنی پارٹی بنا لی. جی ہاں، برابری پارٹی انہوں نے بنا لی. یقیناً آپ پہچان گئے ہوں گے. جواد احمد صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں، مہمان ہیں، خوش آمدید کہیں گے. جواد بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام بھٹی صاحب، بہت شکریہ. خیریت ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. پہلے آپ کو مبارکباد، بڑا زبردست شو آپ کا ماشاءاللہ ہوا ویکینڈ پہ. ارسلان بیگ صاحب، مہوش بیگ صاحبہ نے اچھی کوشش کی اور بہت محظوظ، اور آپ نے یادیں بہت سی ہمیں جو ہیں وہ یاد دلا دیں. اور ظاہر ہے ہم یہ تو نہیں کہتے کہ بچپن ہے، لیکن 10-15 سال کا جو سفر تھا وہ آپ نے کمال طریقے سے جو ہے اس کو احاطہ اس کا کر لیا، کہ جو میڈلے تھا دیٹ واز ایکسلنٹ. اور اس کے بعد تھینک یو ماشاءاللہ ویری مچ، تھینک یو ویری مچ فار یور کائنڈ ورڈس بھٹی صاحب. اور اٹ واز ویری گڈ ٹو سی یو دیئر. آپ اسپیشلی آئے اور آپ کے ساتھ میں نے شوز کیے ہوئے ہیں ٹورانٹو میں، تو ایک بڑا پرانا تعلق ہے، تو مجھے بڑا اچھا لگا. شکریہ، تھینک یو ویری مچ. اچھا، اب ایک براٹ اپ ہوتا ہے اور اس کے بعد ایک تو ظاہر ہے پیرنٹس آپ کے دونوں جو ہیں ماشاءاللہ سے پروفیسرز رہے. بھائی میرے خیال میں ایک ڈاکٹر ہیں، ایک آرکیٹیکٹ ہیں، اور آپ مکینیکل انجینئر ہیں. جی سنگنگ چلیں وہ ایک شوق ہوتا ہے، جیسے رات بھی آپ نے ذکر کیا کہ بھی ہمیں زیادہ تھی جو کرنا ہے کریں. جی جی انقلابی بھی آپ رہے، بڑے انقلابی ہیں بھی ابھی. جی تو یہ سارا تو احاطہ ہم کئی دفعہ سنگنگ کے حوالے سے تو کر چکے ہیں. جی. یہ سیاست کیسے، مطلب کیسے آپ کا دل، ٹھیک ہے اب اسکول کالجز میں یونینز بھی ہوتی ہیں، تھوڑا سا اس میں انٹریکٹ ہوتا ہے، وہاں ٹور اور طرح کی ہوتی ہے، لیکن یہ والی پاکستان کی سیاست میں آنے کا کیسے ذہن میں آ گیا؟ اچھا، بلکہ یونیورسٹی میں جا کے نا بھٹی صاحب میں نے سیاست میں سوچا جانے کا. اچھا. اور یونیورسٹی کی جو سیاست تھی، لیکن وہ اتنی گندی تھی، اتنی وہ گھٹیا سیاست تھی کہ اس میں نے سوچا کہ یار یہ تو بڑی عجیب سیاست ہے. اب بڑے اچھے اچھے لوگ اس میں تھے، لیکن وہ بھی جا کے خراب ہو جاتے تھے، یا پھر ان کو لڑنا پڑتا تھا. ایسا بھی ہوا کہ ہمارے کئی بڑے قابل دوست ہیں، ان کی ٹانگیں ٹوٹ گئیں، آپس میں لڑائی، 2-3 جماعتیں تھیں وہ آپس میں لڑتی تھیں. ہر کالج یونیورسٹی کی اپنی جماعت ہوتی تھی، اس کی ڈومینیشن اتنی ہوتی، دوسرے کے ساتھ وہ کہتے تھے کوئی بات بھی نہ کرے کسی کے ساتھ. تو میں نے پھر یو ٹی میں، مطلب یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی لاہور میں نے سوچا کہ یار میں یونین تو بن گئی ہے، ہمارے زمانے میں یونین کھل گئی تھی تھوڑے عرصے کے لیے، نواز شریف کی گورنمنٹ آئی تھی اور انہوں نے کھول دی، کہ پھر ایم ایس ایف بن گئی، پھر پی ایس ایف بن گئی، پھر جمعیت پہلے سے تھی، پھر ایک کیو ایس ایف بنی، وہ ایم ایس ایف اور نے ملا کے جمعیت سے وہ لڑی، تو وہ جیت گئے. وہ جیت گئے. تو اس زمانے میں نا کرکٹ کا کیپٹن تھا. اچھا. کرکٹ ٹیم کا میں کیپٹن تھا یونیورسٹی کا. تو اب میوزک چونکہ میں کرتا تھا، تو مجھے انہوں نے کہا یار یونین کے لوگوں نے کہ جواد یار آپ سیاست میں ایکٹیولی تو نہیں آتے ہو، تو آپ ہماری میوزک سوسائٹی چلا دو. اب وہ بڑا عجیب معاملہ تھا، کیونکہ جمعیت بھی تھی، میوزک سوسائٹی چلانا، لٹریری سوسائٹی تک وہ ٹھیک سمجھتے تھے، یا ڈبیٹنگ سوسائٹی بھی، لیکن میوزک سوسائٹی ان کو ایک دم لگتی تھی. ایون ایکٹنگ کی بھی اسکول ہوتا، وہ کہتے کوئی بات نہیں، میوزک تھا وہ مسئلہ تھا. لیکن میں نے کہا کہ ٹھیک ہے دیکھتے ہیں، ہم نے میوزک اسٹڈی اسٹارٹ کی. تو یہ بھی ہوا کہ بہت خطرے میں بھی کئی شوز کیے، صحیح تھریٹن کیا جاتا تھا کہ اسٹیج پہ نہیں چڑھنا آپ نے، وغیرہ وغیرہ. لیکن بہرحال میری پھر، میں تو آج آپ کو بتاؤں کہ میری جمعیت کے جو لوگ تھے ان کے ساتھ بھی بڑی اچھی لائک رہی. میں نے کبھی کسی سے کمپٹیشن نہیں کی، تو وہ ٹائم اچھا گزر گیا. وہاں سے میں سوچ لیا ہوا تھا میں نے کہ میں نے سیاست کرنی ہے دوسری والی، کیونکہ میں بائیں بازو کی سیاست سے متاثر تھا. یہ جو تھے نا انقلابی شاعر، انقلابی جو پرانے لوگ تھے، پھر مجھے انقلابات جو ہوئے، میں ہوں تو بڑا پکا سچا اپنا مسلمان اپنے آپ کو میں کہتا ہوں، اور میری فیملی بھی بڑی جو ہے ان کی ویلیوز ہیں، خاص ٹریڈیشنل ویلیوز ہیں.
پاکستانی میں بڑا محب الوطن پاکستانی ہوں, میں نے بہت گانے گائے ہیں پاکستان کے لیے. لیکن میں اس معاملے میں تھوڑا سمجھتا ہوں کہ اکانومی کے کوشچن پہ میں لیفٹ کے ساتھ کھڑا ہوں. میں کہتا ہوں کہ مڈل کلاس, محنت کشوں, نوجوانوں, مزدوروں, کسانوں کی بات ہونی چاہیے, کیونکہ یہ لوگ پسے ہوتے ہیں. ان کے لیے کوئی پارٹی کھڑی ہونی چاہیے جو ان کے وہ جو کہتے ہیں نا مفادات کا تحفظ کرے اور ان کو اجاگر کرے. تو اس لیے وہ جب میرے ذہن میں آیا تو میں نے سوچا کہ سیاست ضرور کرنی ہے. اور والدین چونکہ پولیٹیکل سائنس پڑھاتے تھے, ان کی کتابیں بھی پڑھی ہوئی تھی. تو میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں, میرے دوست, رشتے دار, میرے بینڈ ممبرز جوپٹرز میں, میرے ماں باپ, بہن بھائی, ان سب کو پتا تھا کہ میں نے سیاست کرنی. اچھا, اب اتنی بڑی سیاسی پارٹیز ہیں, بڑی بڑی, مطلب دیکھیں پاکستان کا پولیٹیکل سسٹم ذرا ڈفرینٹ ہے, تو آپ کے ذہن میں تھا کہ آپ اپنی جگہ بنا لیں گے؟ مطلب ایک بالکل نئی پارٹی, مطلب آپ, اور شاید اس طرح سے وہ چیز بھی نہیں ہے, تو کیا پھر آپ کے ذہن میں تھا کہ آپ کی جگہ بن جائے گی سسٹم؟ بھٹی صاحب, میں یہ بات جو کرنے لگا ہوں نا, یہ میں سب سے زیادہ تو میں بائیں بازو کی جو چھوٹی چھوٹی پارٹیز ہیں, گروپس ہیں, اسپیشلی ان کو سنا رہا ہوں, اور اس کے علاوہ بھی ان لوگوں کو سنا رہا ہوں جو سمجھتے ہیں کہ ہم نئی پارٹیز بنا سکتے ہیں. پاکستان میں بہت عجیب ایک مسئلہ ہے, لوگوں کو شوق ہو جاتا ہے میں ایک پارٹی بنا لوں جی, وہ پارٹی بنا لیتے ہیں, ایک دفتر چھوٹا سا بناتے ہیں, آپس میں کھیلتے رہتے ہیں, ان کے محلے داروں کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ پارٹی ہے. تو مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے, الیکشن میں بس بیلٹ پیپر نام آنا چاہیے جی, اور وہ شوق ہوتا ہے جی ہماری پارٹی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر یا تو پرانی پارٹیز کے اندر جایا جا سکتا ہے, اور یا وہی آدمی پارٹی نہیں بنانے کی ٹرائی کر سکتا ہے جس کو پہلے سے لوگ جانتے ہوں. ٹھیک ہے, اور لوگ تھوڑے بہت نہ جانتے ہوں. پورے پاکستان کی قوم کے اندر کم از کم 50% سے لے کے 80-90% تک تو لوگ جانتے ہوں. صحیح. مجھے فائدہ یہ تھا, اس لیے میں نے یہ رسک لیا. میں نے اصل میں سوچا تھا جب میوزک بنانے کا, تو لوگ مجھے کہتے تھے, بینڈ سے میں آیا تھا تو کہتے تھے یار آپ ویسٹرن ٹائپ کا میوزک بناؤ, جیسے وائلڈ سائنس بناتا تھا, جیسے جنون بناتا تھا, اور بھی لوگ بناتے تھے. میں نے کہا نہیں, میں نے وہ نہیں کرنا, اس کی بہت کم آڈینس ہوتی ہے. میں نے کہا میں وہ میوزک کروں گا جو گاؤں دیہاتوں, قصبوں, چھوٹے شہروں اور بڑے شہروں سب میں سنا جائے. تو میں نے پھر بھنگڑا سوچا کہ یہ کروں گا جو ڈانس کراتا ہے لوگوں کو فنکشنز پہ, ایونٹس پہ. جب تک دنیا رہے گی شادیاں نہیں ختم ہونی, جب تک دنیا رہے گی لوگ آپس میں مل بیٹھنے کے بہانے ڈھونڈتے رہیں گے. تو ایک تو اس لیے بھنگڑا. پھر میں نے کہا کہ لو سانگز جو ہوتے ہیں, اور وہ بھی ایسٹرن میوزک کے ساتھ, جس طرح پاکستانی انڈین میوزک ہے نا جیسے فلم کا, اس طرح کے گانے بناؤں گا. وہی میں نے بنائے. پھر میں نے کہا میں پاکستان کے گانے میں ساتھ ساتھ یاد دلاتا ہوں لوگوں کو, گوری کرت سنگار بن تیرے کیا ہے جینا, تو یہ آپ بالکل یہ ایسے ہی تھے. اور پہلا آپ کا جو تھا کہ اللہ میرے دل کے اندر, مطلب شاید آپ کی نام برابری پارٹی, تو اس میں آپ نے امیر غریب کا جو فرق اس میں پورا ویژولائز کیا ہے, بڑا زبردست اس کا امپریشن بنتا ہے اور بڑا لوگوں کے اوپر وہ. بھٹی صاحب میں تو بہت خوش ہوا ہوں, آپ بڑے انٹیلیجنٹ آدمی ہیں. دیکھیں یہ بات بڑے کم لوگوں کو سمجھ آئی, میں بتاتا ہوں تو ان کو سمجھ آتی. اس گانے میں ہے ہی ٹوٹل امیر غریب کا فرق, میں نے دکھا ہے. اور وہ جب میں بنا رہا تھا گانا تو لوگوں نے کہا یار آپ کی البم میں وہ کہندی ہے سیاں میں تیری یہاں ہے, پہلے اس کو کرو. میں نے کہا نہیں, میں نے کہا پہلے یہ کروں گا کیونکہ یہ میرا فلسفہ بتاتا ہے. صحیح. اور پھر میں خدا کا نام, ایسے مجھے لوگوں کو بتانا ہے کہ خدا کا نام لینے والے اصل میں لوگوں کے لیے سوچتے ہیں, صرف یہ نہیں کہ صرف نماز روزہ کر لیا, بلکہ لوگوں کے لیے بھی سوچتے ہیں. تو اس گانے کا یہ تھیم تھا. تو بہرحال وہ جب ایک دفعہ موسیقی جو ہے وہ سٹارٹ کر دی تو اس میں پھر ایک ایلیمنٹ پاکستان کے گانوں کا ڈالا. پاکستان کے گانے میں نے کہا, آپ نے ملنے بھی آپ کے کمال کے, بالکل ہمیشہ ہم نے دیکھا. پر وہ گانا تو مطلب ہر موقع پہ, اچھا وہ ہارنے کے اوپر تو لازمی ہوتا ہے کہ تم جیتو یا ہارو ہمیں تم سے پیار ہے, اور بڑا فٹ ایسا آتا ہے کہ دیکھیں, اور اچھی بات ہے, مطلب ہم حوصلے ہی بڑھا رہے ہوتے ہیں نا, بھی ٹھیک ہے ہم آپ سے پیار کرتے ہیں چاہے جس حالت میں بھی ہوں. ہاں جی. اور میں سمجھتا ہوں کہ مجھے جب کرکٹرز آگے کہتے ہیں نا بڑے بڑے پاکستان کے نام, کہ یار جواد بھائی یہ جو گانا, کیونکہ اب زیادہ تر لوگ میرے سے چھوٹے ہیں جو اب جو کھیل رہے ہیں, تو جواد بھائی آپ نے جو گانا بنایا نا یہ اچھا کام کیا, ہمیں بچا لیتا ہے. یہ غصہ چڑھا ہوتا ہے لوگوں کو فائنل ہار رہے ہیں آپ, تو وہ غصہ محبت میں تبدیل ہو جاتا ہے جو گانا سنتے ہیں. تو میں بڑا خوش ہوتا ہوں اس بات پہ. پاکستان کے لیے پھر گانے بنائے. پھر میں نے اسپریچول گانے بنائے جو آپ نے اللہ میرے دل کے اندر. تو میرے 4 جونرز جو ہے نا, لو سانگز, بھنگڑے, پاکستان کے گانے اور اسپریچول سانگ, یہ میری پہچان ہے پاکستان میں. بالکل صحیح. ہاں جی, میں نے ہر چیز میں کام کیا. ابھی جیسے ہم نے, اب بہت سی سیاسی پارٹیاں ہیں, آپ کیا
ساری سیاسی پارٹیوں سے آپ کا اختلاف ہے؟ نظریاتی کے طور پہ بتا رہا ہوں، یا کسی پارٹی ایسی بھی ہے جس پہ لگتا ہے کہ آپ کو ان کا نظریہ کچھ آپ سے قریب ہے؟ میں آپ کو سب سے مزے کی بات بتاؤں، ابھی آپ نے سوال ایسا پوچھا ہے اور لوگوں کو جواب بڑا انٹرسٹنگ لگے گا. ہماری اصل لڑائی ہے مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی سے، کیونکہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس ملک میں سرمایہ دار جاگیردار مافیاز کی سیاست کو بڑھاوا دیا، پیسے کا استعمال سیاست میں کروایا، اور پیسے کے اوپر ہی اب سیاست ساری ہوتی ہے. لیکن ان دونوں کے علاوہ یہ تو پارٹیز ہیں نا، کوئی بھی چلائے ان کو، اور مجھے نہیں فرق پڑتا نواز شریف چلائیں، شہباز شریف چلائیں، حمزہ شہباز چلائیں، مریم نواز چلائیں، یا ادھر آ جائیں تو بلاول بھٹو زرداری چلائیں، آصفہ بھٹو چلائیں، مختار بھٹو چلائیں، یا آصف زرداری خود چلائیں، اور چاہے بے نظیر بھٹو چلاتی تھی. یہ ہیں وہی پارٹیز، یہ انہی لوگوں کی پارٹیز ہیں، سارے الیکٹیبلز اور یہ اپنے علاقوں کے یہ سیاسی پیر ہیں، وڈیرے ہیں، قبائلی سردار ہیں، پیسہ بنایا ہوا ہے انہوں نے، اور بناتے ہیں جا کے. لیکن ان دونوں کے علاوہ ہی تو پارٹیز ہیں. مجھے عمران خان سے بہت اختلاف ہے، مجھے پی ٹی آئی سے بھی زیادہ عمران خان سے اختلاف ہے. مجھے صرف پرابلم یہ ہے کہ بھٹی صاحب جب کوئی کسی کو خواب دکھاتا ہے نا، جب کوئی کسی کو ہوپ دلاتا ہے، تو اس آدمی کو بہت ذمہ دار ہونا چاہیے. میں اگر آپ کو کہوں آپ مصیبت میں ہیں، پریشان ہیں، اور میں آپ کو کہوں کہ بھٹی صاحب آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی، میں کر دوں گا، فکر نہ کریں. اب اس کے دو نقصان ہوں گے آپ کو اگر میں نہ کر سکوں. ایک تو یہ نقصان ہوگا کہ آپ کا اعتبار ہی اٹھ جائے گا. دوبارہ جب بھی کوئی کہے گا نا آپ کو تو آپ کہیں گے یار نہیں پہلے ایسے کیے انہوں نے. ہاں ایک بندے نے مجھ سے کیا، اگلے پہ بھی اعتبار ختم ہو جائے گا. دوسرا نقصان یہ ہوگا کہ آپ اور لوگوں کو بھی کہہ سکتے تھے کہ یار میرا کام کر دو یا میری مدد کر دو، لیکن آپ نے میرے پہ رلائی کیا اور میں نے آپ کا کام نہیں کیا. تو کتنا بڑا نقصان ہوا. مطلب آپ تو رہ گئے نا. پاکستانی قوم کے ساتھ یہ ہوا ہے، دیکھیں وداؤٹ اینی پلاننگ، وداؤٹ اینی پریپریشن، عمران خان نے جب دعوے کرنے شروع کیے، اور صاف پتہ لگتا ہے کہ کیوں کیے، کیونکہ ان کو اقتدار چاہیے تھا. 2009 تک وہ اس طرح کے نہیں تھے. 2009 کے بعد ان کو ایک دم کچھ ہوا، ان کو شاید یہ لگا میری عمر بڑھ رہی ہے اور میں شاید وزیر اعظم نہیں بن سکوں گا، اور یہ ان کی بہت بڑی خواہش تھی. لیکن کبھی انہوں نے اس زمانے میں تو کبھی اس خواہش کا اظہار، میرے خیال کبھی بھی پالیٹکس ٹھیک ہے ان کو 20 سال ہو گئے اس بات پہ، لیکن اس وقت اتنی شدت سے پرائم منسٹر کا تو شاید انہوں نے کبھی اظہار نہیں کیا ہوگا. نہیں لیکن یہ تو سب کو پتا تھا نا. ہاں جو پارٹی لیڈر ہے وہ پرائم منسٹر بنے گا. ہاں یہ بات بھی آپ کی درست ہے کہ ہماری پارٹی کے علاوہ آپ پرائم منسٹر نہیں بننا چاہتے. الیکشن نہیں لڑ رہا، الیکشن نہیں لڑوں گا، اسی لیے میں وہی بتانے لگا، بعد میں آپ کو بتاؤں گا. اچھا عمران خان نے جب یہ وعدے سارے کیے، پھر اسود عمر کو کہا جی یہ آتے ہی یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، پھر کہا جی کہ ہم اتنی نوکریاں دیں گے، اتنے ہم یہ گھر بنائیں گے. اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے اندر پاسپورٹ جو ہے ہمارا وہ پوری دنیا میں ایسے کر کے یہ کرے گا، ہم قرضے لیں گے ہی نہیں، ہم مر جائیں گے لیکن قرضے. دیکھیں ایسے نہیں کرنا چاہیے. آپ کو پہلے نا پورا ادراک ہونا چاہیے کہ آپ کر کیا رہے ہیں، کیونکہ یہ کوئی شغل نہیں ہے، قوم ہے پوری، اور کروڑوں لوگ ہیں جن کی قسمت کا فیصلہ ہو رہا ہے. مجھے عمران خان سے بہت شدید اختلاف یہ ہے کہ انہوں نے سوچے سمجھے کر دیے، اور اس سے ہماری جیسی پارٹیاں بھی اب متاثر ہو رہی ہیں. لوگ ہمیں بھی اعتبار کرنے میں تیار نہیں ہیں، ہمیں ٹائم لگتا ہے. تو اس لیے میرا عمران خان پہ کرٹیسائز زیادہ کرتا ہوں کہ ایک تو انہوں نے یہ کیا، اور دوسرا وہ پرائم منسٹر ہیں، اور انہی کو کرٹیسائز کرنا کس کو کروں؟ اگر ان کی جگہ کوئی اور ہوتا ہے اس وقت، کسی اور پارٹی سے ہوتا تو ہم ان کو کرٹیسائز کر رہے ہوتے. اچھا آپ بہت کول مائنڈیڈ ہیں، کبھی ہم نے اس طرح سے نہیں دیکھا. ابھی جیسے عمران خان صاحب کی آپ نے بات کی، آپ کی کچھ ٹویٹس بھی ان کے بارے میں لوگ ظاہر ہے اس کو کرتے ہیں، آپ نے سخت جو ہے وہ اس میں کہا، لیکن آپ ایسے ہیں نہیں. تو مطلب یہ غصہ تھا، کیا چیز تھی؟ مطلب کیونکہ ایسا نارملی کم ہی مطلب آپ کے والے سے ہم نے دیکھا ہے، کبھی آپ نے بڑی تحمل سے بات کی ہے، ہمیشہ اسی طرح سے بات کی ہے. تو لیکن اب اس بات کو لوگ ظاہر ہے جو ان کے فالورز ہیں وہ اس کو اٹھاتے ہیں کہ دیکھیں جی اس طرح کی ٹویٹس جواد صاحب نے کی ہیں عمران خان صاحب کے خلاف. بھٹی صاحب دو اس کے بھی ریزنز ہیں. پہلا ریزن تو یہ ہے کہ عمران خان جو ہے نا، انہوں نے ایک چیز متعارف کرائی ہے پاکستانی سیاست میں. اس سے پہلے کچھ حد تک لیول پہ ہوئی تھی یہ چیز، جیسے ایک دفعہ بے نظیر بھٹو کے بارے میں مسلم لیگ نون نے کوئی اس طرح کی چیزیں پھینکی اور یہ وغیرہ وغیرہ. اسی طرح ایک دفعہ آصف زرداری اور ان کے ساتھیوں نے نواز شریف اور شہباز شریف کو چور، ڈاکو، اپنے کیا کیا قاتل جو بھی کہا. تو یہ تو تھوڑا بہت ہوتا رہا. لیکن عمران خان کی جو سوشل میڈیا ٹیم ہے نا،
میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں, آپ کو کرتا ہوں, آپ اتنے ڈیسنٹ آدمی ہیں, اتنے عرصے سے میرا آپ کا تعلق ہے, آپ نہ کوئی ہلکا سا بھی کرٹیسزم کر کے دیکھیں, زیادہ سخت نہ کریں, ہلکا سا, لیکن وہ فیکٹس بیسڈ ہو. آپ دیکھیے گا آپ کے ساتھ ہوتا کیا. لیکن عمران خان صاحب ممکن ہے وہ ان کی ٹیم کر رہی ہے, وہ خود ڈائریکٹلی انوالو نہ ہو. نہیں, وہ خود ڈائریکٹلی انوالوڈ ہیں. وہ خود کہتے ہیں کہ جو میرے خلاف بات کرے اس کو لفظ استعمال کرتے ہیں, تم دو اس کو چھوڑو نہ. یہ تو انہوں نے آن ریکارڈ بھی کہا ہوا ہے. ایک تو سوشل میڈیا کی ٹیم کو سامنے بٹھا کے گفتگو کر رہے تھے, انہوں نے ان کو کہا, اور یہ ریکارڈڈ ہے, یوٹیوب پہ پڑا ہوا ہے, کہ جی آپ نے چھوڑنا نہیں ہے جو ہمارے اس طرح کی بات کریں. اور یہ عام طور پہ کہتے ہیں, میرے دوست ہیں جو ان کے ساتھ کام کرتے ہیں. گفتگو ان کی ایسی ہے, وہ آپ کو تو شروع سے بعض کا ایسی گفتگو کر جاتے ہیں, مطلب لیکن جو ان کے لوگ کرتے ہیں نا میرے بھٹی صاحب, وہ کوئی گالی نہیں چھوڑتے, وہ کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑتے کہ جو کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. مثال کے طور پہ مجھے اس حد تک جانا پڑا کہ مجھے لوگوں نے کہا آپ وراثی ہیں, مطلب میں یہ لفظ اس طرح, کوئی کہتا ہے خنجر, کوئی کچھ, اور میں کہتا ہوں بھائی یہ تو پھر عمران خان ہے سب سے زیادہ, نچا تو وہ رہے ہیں آپ کو, کیا دھرنوں میں کیا وہاں پہ کیا ہوتا ہے. تو اس لیے دیکھیں, نہیں میں کیوں یہ بات کرنا چاہتا, اس لیے مجھے غصہ چڑھتا ہے. یہ کوئی سیاست نہیں ہے. میں کرٹیسائز پہلے آرام سے کرتا تھا, انہوں نے مجھے یہ کہنا شروع کر دیا, تو پھر آپ جواب. ایک یہ وجہ ہے, اس سے مجھے غصہ چڑھتا ہے بڑا. دوسری وجہ یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان جس طریقے سے بات کرتے ہیں اپنے اپوننٹس کے بارے میں, اور وہ جس طریقے سے ان کو ذلیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں, انسلٹ کرتے ہیں, اور وہ چور ڈاکو ابھی کوئی ہوا نہیں ہوتا. میں تو مانتا ہوں سارے امیر پاکستان میں چور ڈاکو ہیں, ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی پیسہ بنا کے دکھائے. ملک ریاض کہتا ہے, وہ کہتا ہے جی کہ آپ دکان چلا کے دکھا دیں مجھے ایمانداری سے, ارب پتی کھرب پتی تو پتہ نہیں کیسے بنتے ہیں. وہ خود کہتا ہے میں فائلیں موو کرتا ہوں. تو آپ یہ تو نہ کریں کہ آپ ان کو پہلے پروف کر دیں, ان کو چور ڈاکو بھی کہہ دیں, ادروائز تو سارے چور ڈاکو ہیں جس نے بھی پیسہ بنایا. ابھی ان کی بہن جو ہے انہوں نے پری بارگین کی تھی, سب کو معلوم ہے, علیمہ خان نے. جب وہ اس طرح کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ یار یہ لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ صرف دو لوگ جو ہیں یہ پورے نظام کے ذمہ دار ہیں. یہ نہیں اصل بات بتا رہے کہ یہ پورا طبقہ ہے جس میں میں بھی ہوں, اور میرے وہ دوست ہیں, مطلب میرے دوست ہیں جہانگیر ترین, میرے دوست ہیں شاہمود قریشی, یہ میرے دوست ہیں سارے جو میرے ارد گرد بیٹھے ہوئے ہیں, وزاق داؤد ہیں, پتہ نہیں کون کا, ان کی بات نہیں کرتے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اس پہ بھی غصہ چڑھتا ہے کہ یار آپ یہ اس حد تک دوگلا پر نہ کریں, لوگوں کو اصل بات بتائیں کہ یہ پورا ایک طبقہ ہے, یہی راجمان ہے, یہ سیاست پیسے کی ہے, پیسہ لگائیں گے تو سیاست میں آئیں گے. عام آدمی کو تو ان تینوں پارٹیوں میں سے کوئی اتنی سی جگہ بھی نہیں دے گا کہ وہ لیڈر بن سکے. اچھا, اب ہم جیسے بیرون ملک میں لوگ ہیں بہت, اور یہ فیکٹ ہے کہ باہر عمران خان کو بہت لوگ پسند کرتے ہیں, اگر آپ جنرلی مطلب کریں تو ان کو زیادہ لوگ جو ہے وہ, تو اب باہر کے ممالک کے لوگوں کو آپ کس طرح سے پھر انفلوئنس کریں گے کہ لاٹ آف پیپل دے لو عمران خان, ان کی پالیسیز جیسے وہ بھی ہے, چاہے ہم دور ہیں یا واٹ ایور, لیکن یہاں پہ ان کی پاپولرٹی بہت زیادہ ہے, تو ظاہر ہے آپ کے لیے تو سارے لوگ ہیں, تو ان کو کیسے انفلوئنس کریں گے آپ پھر؟ بڑی صاحب میرا خیال ہے کہ ٹائم ہی بتائے گا. ایک بات تو میں آج کل کہہ رہا ہوں, اور میں آپ کے پروگرام میں بھی کہہ کے جاتا ہوں کہ میں اپنا کرٹیسزم جو ہے وہ تھوڑا سا ہلکا سا مائلڈ کروں گا, سخت الفاظ تھوڑے کم یوز کروں گا. میں گالی تو آج تک میں نے نہیں نکالی, میں نے کبھی آج تک گالی نہیں نکالی, لیکن میں یہ ضرور کہہ رہتا ہوں کہ منافق, جھوٹا, اور میں اس کو کوالیفائی کرتا ہوں کیونکہ میں دکھاتا ہوں کہ دیکھیں کیا منافقت ہے, یا کیا جھوٹ ہے, یا کیا فراڈ کیا ہے. اگر میں فراڈیا کہتا ہوں تو فراڈ کیا ہے انہوں نے. لیکن میرا خیال ہے کہ شاید میں اس کو تھوڑا سا کم کروں گا ایک تو, اور دوسرا عمران خان کی اپنی کارکردگی جو ہے وہ بتا دے گی کہ ہمارے اندر گروتھ ہے یا نہیں ہماری پارٹی کے اندر, اور لوگوں کو بھی چل جائے گا پتا. اور ایک بات میں بتاؤں, اگر عمران خان کامیاب ہو جاتے ہیں نا ابھی بھی, جو کہ بڑا مشکل ہے مجھے لگتا ہے, کیونکہ وہ اپنی حرکتیں چھوڑیں گے نہیں تو وہ کامیاب نہیں ہوں گے. تو اگر وہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو ہمیں خوشی ہوگی. ہمارا مقصد برابری پارٹی کا یہ ہے کہ عام پاکستانی ان کو خوشحالی ملے, ان کو عزت ملے, انصاف ملے, اور سب سے بڑھ کے ان کو جو بنیادی ضروریات ہیں جیسے کھانا ہے, کپڑا ہے, گھر ہے, تعلیم, علاج ہے, یہ ان کو میسر ہو. اچھا, اب یہ بہتر نہ ہوتا کہ آپ جیسے دو بڑی پارٹیز ہیں, آپ کسی ایک پارٹی کو جوائن کر لیتے, اپنی پولیٹیکل جو آپ کی اویئرنیس تو ہے ہی ہے اس کو تھوڑا سا اور آگے کرتے ہو, پھر آپ اپنی شناخت جو ہے اور طریقے سے بناتے. آپ نے کبھی سوچا کہ میں کسی پارٹی کو جوائن کر لوں جب آنے لگے تھے؟ بھٹی صاحب 2013 میں نا, میں آن ریکارڈ کئی دفعہ بتا چکا ہوں, میں پھر آپ کو بھی بتا رہا ہوں,
عمران خان نے مجھے متعدد دفعہ کہا کہ آپ پارٹی جوائن کریں, اور مجھے تو نہیں, صرف مجھے یقین ہے کہ اور بھی بہت سے نوجوان ہوں گے جن کو وہ کہتے ہوں گے, کرکٹرز بھی ہوں گے, شوبز کے بھی لوگ ہوں گے, لیاقت بلوچ بھی اس کے گواہ ہیں. ایک دفعہ ان کے سامنے مجھے کہا, گورنر عمران اسماعیل نے مجھے کراچی سے فون کیا کہ یار آپ پارٹی جوائن کیوں نہیں کر رہے ہو جواد, اس زمانے میں. پھر عمران خان نے, میرے ایک دوست ہے, ان کے تھرو مجھے 2 دفعہ کہا. پھر عمران خان نے لاہور کے جلسے کے لیے مجھے خود کہا. تو یہ تو صرف عمران خان کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں. اچھا, اس کے بعد جب میں جلسے میں نہیں گیا, ان کے جو لاسٹ 2018 کے جلسے تھے, تو پھر احسن اقبال جو ہیں وہ میرے سینئر ہیں, کافی سینئر ہیں ویسے تو, یو ٹی لاہور سے پڑھے ہوئے ہیں وہ بھی, انجینئر ہیں وہ بھی. تو انہوں نے مجھے کہا کہ یار میں ذرا ملنا چاہ رہا ہوں آپ سے. تو میں نے کہا جناب آپ تشریف لائیے. وہ میرے گھر آئے. میرے والد صاحب پولیٹیکل سائنس کیونکہ پڑھاتے رہے ہیں, ان کو بھی پتہ تھا. میں اور میرے والد صاحب ان کے ساتھ بیٹھے, اور انہوں نے پھر کہا کہ یار میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے عمران خان کو جوائن نہیں کیا, آپ جلسے میں بھی نہیں گئے. تو مجھے لگتا ہے کیونکہ اب راہل حق نے بھی جوائن کر لیا اور شہزاد روئے نے بھی کر لیا. میں نے کہا شہزاد روئے نے تو نہیں کیا, اس طرح سے نہیں کیا جس لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں, لیکن وہ جلسے میں تو تھا, کراچی کے جلسے میں. میں نے کہا یار اچھا, میں نے کہا نہیں وہ جلسے میں تو تھا, لیکن اس نے پارٹی نہیں جوائن کی. سپورٹ کرتا ہے جی. بہرحال انہوں نے کہا چلیں جو بھی ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ اگر آپ نے نہیں کیا تو آپ اپنا ویٹ کہاں ڈالنا, یہ ان کے الفاظ تھے, آپ اپنا ویٹ کہاں ڈالنا چاہیں گے, آپ بھی نوجوانوں میں مقبول ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ جناب ہم تو بائیں بازو کی خیالات رکھتے ہیں, ہم تو عام لوگوں کی بات کرتے ہیں, تو آپ جو ہیں وہ تھوڑے آپ کیپٹلسٹ سارے اس پارٹی میں, تو مشکل ہو جائے گا. تو بہرحال اس کے بعد بھی نظر گوندل کے بھائی ہیں ذوالفقار گوندل, انہوں نے مجھے پیپلز پارٹی کی ٹکٹ کے لیے کہا. ٹکٹ مطلب ڈاکٹر لال خان کے ساتھ وہ بیٹھے تھے جب انہوں نے مجھے فون کیا, تو میں نے ان سے کہا جی میں آپ کو بتاؤں گا. تو میں نہیں گیا. اس زمانے میں نظر گوندل اور ذوالفقار گوندل آپ ذہن میں رکھیے گا کہ وہ پیپلز پارٹی 2013 میں. تو آپ کا سوال کا جواب یہ ہے کہ میں تو تینوں پارٹی سے مجھے آفر تھی, اس لیے تھی کیونکہ اس زمانے میں لوگ پوچھیں گے کہ جواد احمد کو اتنی آفرز کیوں تھی, بھائی یہ کون سا پولیٹیشین تھا, اور یہ ایسے ہی کہہ رہا ہے جی کہ مجھے لوگوں نے کہا. میں اس کی وجہ بتاتا ہوں. اس زمانے میں گیلپ سروے ہوا تھا 2012-13 میں, اور یہ پتا چلا تھا کہ پاکستان میں 60% سے بھی زیادہ یوتھ ہے, تقریباً 60 سے 70% کے درمیان میں یوتھ ہے صرف. تو اب چونکہ یوتھ کا اتنا بڑا بلج تھا, تو ان کو یوتھ کے ساری پارٹیز کو یوتھ کے ریپرزینٹیو چاہیے تھے. اب میں تھا اور بھی لوگ تھے جو ایجوکیشن, ہیلتھ, سیلاب, زلزلے, پولیو کا میں ایمبیسڈر رہا تھا پاکستان میں, تو اس طرح کے کام کیے ہوئے تھے. تو اس لیے لوگوں نے کہا کہ چلو یار اس کو بھی ذرا پارٹی میں, پولیٹیکل پارٹی میں آنے کے لیے کہتے ہیں کیونکہ اس طرح کے کام کرتا رہا یہ. تو یہ واحد وجہ تھی. تو لیکن بہرحال میں نے نہیں پارٹی جوائن کی, کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ یہ ساری پارٹیز امیروں کی پارٹیز ہیں اور ہمیں ایک عام لوگوں کی پارٹی بنانی پڑے گی. ابھی آپ نے بات کی کہ میں الیکشن نہیں لڑوں گا, مطلب پارٹی آپ کی ہے, اور کیا پھر کیسے, مطلب پھر اگر سیاسی پارٹی آپ کی ہے اور آپ اس کی آپ کہہ لیجئے کہ شناخت تو ممبر پارلیمنٹ یا جو بھی اسی طرح سے ہوتی ہے, تو پھر یہ کیا آپ کے ذہن میں, یہ کانسیپٹ کیا ہے؟ بھٹی صاحب, میں نے آپ کو بھی کہا تھا نا کہ عمران خان نے جو سب سے بڑا مسئلہ کریٹ کیا ہے نا, وہ ہم لوگوں کے لیے کیا. اب میرے جیسا بندہ, عمران خان تو پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے سیلیبریٹی, سب سے بڑے. نصرت علی خان کو آپ کہہ سکتے ہیں ان کے علاوہ, لیکن عمران خان میرا خیال ہے کہ پسندیدگی کا اگر جو معاملہ ہے نا, اس میں پھر وہ سر فہرست ہے. اور میں تو ٹھیک ہے, میرے گانے لوگوں کو پسند ہیں, میں جانا پہچانا جاتا ہوں اور جو بھی ہے, اور ابھی بھی عمران خان کو کرٹیسائز کرنے کے باوجود لوگ کئی پیار ابھی تک کرتے ہیں کہ چلے کوئی بات نہیں. لیکن عمران خان اگر اتنے بڑے آدمی ہونے کے باوجود انہوں نے اس طرح کی چیز کی ہے کہ لوگ اب ان کے خلاف ہو گئے ہیں, لوگ برا بھلا کہتے ہیں, اور خاص طور پہ غریب لوگ. اور یہ غریب لوگ جن کی میں بات کر رہا ہوں نا, وہ دھرنے میں بھی نہیں گئے, وہ اپنے گھروں میں بیٹھے, وہ بیچارے کام شام کریں. 17-18 کروڑ لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں, دھرنے میں تو مشکل سے 50,000 بھی نہیں گئے ہوں گے, تو ہم تو 22 کروڑ کی آبادی ہیں. بات یہ ہے کہ عمران خان نے جب وعدے پورے نہ کیے تو لوگوں کا اعتبار ہی اٹھ گیا. اب اگر میں بھی آؤں گا نا, وہ تو اتنی بڑی سیلیبریٹی تھے, میں تو درمیانی سی سیلیبریٹی ہوں, میری جیسے اور بھی بہت سے ایکٹر سنگر, ہم سارے ایک جیسے ہی ہیں. تو اگر میں آگے کہتا ہوں جی میں پارٹی بنا رہا ہوں, وہ کیونکہ لو جی ہوں ایک اور آ گیا ہے, وزیر اعظم بننے کا شوق ہے انہوں, تو میں نے پہلے یہ بتا دیا کہ بھائی میں نے وزیر اعظم نہیں بننا,
میں نے الیکشن میں نہیں لڑنا، اسی لیے کیونکہ الیکشن لڑوں گا تو آپ کہیں گے بعد میں بن جائے گا. میں الیکشن لڑوں گا تاحیات، لیکن پارٹی بنائیں گے ہم. آپ لوگ الیکشن لڑیں، آپ کے مسئلے ہیں. میں بھوک کی لکیر سے اوپر چلا گیا ہوں، آپ نہیں گئے. آپ غربت کی لکیر سے نیچے ہیں. آپ آئیں اس پارٹی میں، اس پارٹی کو آرگنائز کریں. عام لوگ قوت اپنی جو ہے اس کا اظہار کریں اس کے اندر، ایک لیبر پارٹی کی طرح، ادھر لبرل پارٹی کی طرح، جہاں جہاں پر بھی ڈیموکریٹس کی طرح، جہاں جہاں بھی لیفٹ کی تھوڑی سی پارٹیز ہیں ان کی طرح ہم لوگوں کو آرگنائز کریں. تو اس لیے یہ میسج دینا ضروری ہے. ٹھیک ہے، چلیں یہ بالکل اپنا نیا کانسیپٹ ہے آپ کا جو آپ اس میں دے رہے ہیں. اچھا، ابھی کل ایونٹ میں جب آپ نے بات کی کہ شاید میں گلوکاری اب چھوڑ دوں، مطلب میں شاید سیاست کی طرف چلا جاؤں، تو یہ بہت بڑا فیصلہ ہے. مطلب ایک جو کہتے ہیں نا فنکار تو فنکار ہے، وہ ساری عمر فنکار رہتا ہے اور یہ کبھی نکل بھی نہیں سکتی بات کہ آپ گلوکاری نہ کریں. تو بڑا جذباتی ماحول بنا کے آپ نے یہ بات کی تھی، تو کیا آپ نے یہ فیصلہ ایسے کر لیا کہ بس ٹھیک ہے اب ایک طرف لگ جانا ہے؟ بڑے صاحب، آپ جیسے لوگ جو پیار کرتے ہیں نا مجھے، تو میں ایموشنل اگر میں نے بات کی تو آپ کو فیل اسی لیے ہوا. اصل میں نا اس کی دو وجہ ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ لوگ جب سے میں آیا ہوں نا سیاست میں، تو میں ایک کانٹروورشل فگر بنا ہوں. پہلے میری کوئی کانٹروورسی نہیں تھی، سارا پاکستان مجھے پیار کرتا تھا. اب چونکہ میں تینوں پارٹیز کو کچھ نہ کچھ کہتا رہتا ہوں، کیونکہ مجھے تو لگتا ہے کہ وہ ٹھیک نہیں کر رہے. اگر مجھے لگتا ہوتا کہ یہ ٹھیک کر رہے ہیں تو میں ان کو جوائن کر لیتا. اپنی پارٹی میں بناتے ہیں ہم، اور بڑی مشکل سے ہم بنا رہے ہیں، لیکن بہرحال وہ بڑی تیزی سے ایسے ایسا نام بنا رہی ہے اپنا پاکستان میں. اب تو آپ کو پتا ہے بیرون ملک میں بھی اس کا نام تھوڑا بہت لوگ لے ہی رہے ہیں، اور بلکہ پروٹیسٹ بھی کر رہے تھے یہاں پہ کہ جی یہ ہے کہ آپ نے ان کو کیوں بلایا ہے، یہ تو عمران خان کے بارے میں بات کرتے ہیں. تو ایک تو یہ وجہ ہے کہ کانٹروورشل ہونے کی وجہ سے نا مجھے شوز کم ملتے ہیں. لوگ کہتے ہیں یار جواد بھائی ہیں تو بڑے اچھے، لیکن یار وہ سیاسی آدمی ہو گئے ہیں، ادھر اندر لوگ اور قسم کے بھی بیٹھے ہوں گے. وہ یا جو آرگنائزرز ہیں ان کی کمیٹی ہوتی ہے، اس میں سے کوئی زیادہ ہی کوئی پی ٹی آئی کا کوئی وہ ہو سکتا ہے، وہ ہو آفس بیرر ہو کوئی، یا کوئی نون کا ہو یا پیپلز پارٹی کا ہو، تو لوگ تھوڑا اوائڈ کرتے ہیں. ایک تو یہ مسئلہ ہے، اور دوسرا یہ بھی ہے کہ اتنا زیادہ ٹائم دینا پڑ رہا ہے سیاست میں اگر ہم نے پارٹی واقعی بنانی ہے سیریسلی، کہ مجھے میوزک جو ہے نا وہ بنانے کا ٹائم نہیں ملتا. لیکن کل جب میں نے یہ ایک بات کی کہ یا شاید میں مجھے میوزک چھوڑنا پڑے اور شاید میرا یہ آخری شو ہو، تو مجھے اس لیے لگ رہا ہے کہ میں پرانے گانے بھی کچھ گاؤں آپ کے ساتھ. تو اس کے بعد لوگ میرے پاس آئے، آپ نے بھی پیار سے کہا، انہوں نے کہا آپ میوزک نہ چھوڑیں. تو میں اس پہ نظر ثانی کروں گا. میرا خیال ہے کہ شاید میں تھوڑا بہت جاری رکھوں ساتھ ساتھ. اب سیم ابرار الحق بھی جب سے سیاست میں اس طرح سے ہیں، وہ چیز جو ہے موسیقی پیچھے چلی گئی، ظاہر ہے اور سلسلے ہوتے ہیں. ویسے ابرار اور آپ کی بھی بڑی باتیں جو ہیں وہ ہوتی رہی ہیں، وہ چلتی رہی ہیں وہ سلسلے، لیکن بہرحال میرے خیال یہ تو ایک روٹین ورک ہے، ایسا ہوتا رہتا ہے. اس وقت کی صورتحال جو پاکستان کی سیاسی صورتحال ہے، ابھی تو یہاں پہ لیکن وہاں تو بڑی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ عمران خان اگر رہتے ہیں تو بھی پرابلم ہے ان کے لیے، اس لیے کیونکہ انہوں نے پھر 1.5 سال ڈیلیور کرنا ہے، 3.5 سال وہ ابھی تک نہیں کر سکے. اگر تو ادارے ان کے ساتھ جو پہلے کھڑے ہوئے تھے وہ نہیں کھڑے ہوں گے تو ان کے لیے اور بھی مسئلہ کریٹ ہوگا. مجھے تو لگتا ہے کہ عمران خان اگر رہیں گے تو ان کے لیے سیاست میں فیوچر میں زیادہ مسئلہ ہوگا، نقصان ہوگا ان کو، اور شاید اگلے الیکشن میں وہ 25 سیٹیں بھی نہ لے سکیں. ایک جس طرح انہوں نے 2013 میں صرف 37 یا 38 سیٹیں لی تھیں. اچھا، اگر وہ نہیں رہتے، وہ چلے جاتے ہیں، تو دو رائے ہیں لوگوں کی. ایک رائے یہ ہے، میں دونوں رائے بتا دیتا ہوں پھر اپنی بتاؤں گا. ایک رائے یہ ہے کہ اگر عمران خان چلے جاتے ہیں تو یہ سیاسی شہید جیسے ہوتے ہیں، سیاسی غازی کہنے چلیں، تو وہ یہ بن جائیں گے اور ان کو لوگ سمپتھی کا ووٹ دیں گے دوبارہ. ہاں، اور یہ دوبارہ پھر اکثریت لے کے آ سکتے ہیں. 2/3 اکثریت تو نہیں ملے گی ان کو، لیکن اکثریت شاید پھر لے لیں، اور پھر اسی طرح کولیشن گورنمنٹ ٹائپ بنانی پڑے ان کو. لیکن جو تیسرا ہے مجھے لگتا ہے وہ زیادہ بہتر مجھے لگتا ہے، وہ یہ ہے کہ اگر عمران خان ابھی نہیں رہتے تو عمران خان کو لگتا ہے کہ پھر کوئی کولیشن سیٹ اپ ایک ٹوٹل بنے گا، ٹوٹل، کیونکہ پھر کسی بھی پارٹی کے پاس میجورٹی کوئی نہیں آنی، کیونکہ پیپلز پارٹی بھی اب سر اٹھا رہی ہے، ہم بھی کوشش کر رہے ہیں کچھ نہ کچھ کرنے کی. مسلم نون تو ایسی بڑی اسٹرانگ ہے، اور پھر طریقے صاحب کو بھی سمپتی کا ووٹ ملے گا. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ کولیشن سی بنے گی، اور شاید یہ اداروں کو بہتر لگے گا، کیونکہ ادارے اس وقت کسی بھی پارٹی کو مجھے لگتا ہے کہ وہ ان کو
ایک اتھارٹیٹیو پوزیشن نہیں دینا چاہتے. تو شاید مجھے لگتا ہے عمران خان جائیں اور جو نیکسٹ گورنمنٹ آئے اس میں عمران خان ہو تو صحیح, پارٹی بھی ہو, لیکن ان کا اثر و رسوخ تھوڑا سا کم ہو چکا ہو. اچھا, اب جو 2-3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں, ظاہر آپ کی نئی پارٹی, آپ بھی اس چیز کے اوپر بات کرتے ہو. دیکھیں, ایک تو انتخابی اصلاحات بہت ضروری ہیں, وہاں پہ ہمیشہ جو بھی ہارتا وہ کہتا ہے جی دھاندلی ہو گئی ہے. جی جی. دوسرا, انصاف کے حوالے سے لوگوں کے بہت زیادہ مسائل ہیں. اور تیسرا, وہ کہتے ہیں جی بہت زیادہ جو ہے اداروں کی جو ہے وہ مداخلت ہو جاتی. تو پہلے یہ نہیں کوئی ایسی گورنمنٹ آ جائے, چاہے وہ انٹرم آئے, وہ چیزوں کو تو ٹھیک کر لے اور اس کے بعد پھر کرائیں الیکشن, جو جیتتا جیت جائے, جس میں طاقت ہے, جس کو عوام پسند کرتے ہیں وہ آ جائے. اداروں کی مداخلت تو آپ مطلب میں سمجھتا ہوں کہ بھول جائیں کہ وہ اس وقت ختم ہو سکتی ہے. اس کی وجہ بڑی سمپل ہے. اچھا, ہر ایک نا ملک, ہر مطلب کہہ لیں خطے کا اپنا ایک سسٹم ایسا ہے. میرے خیال ہے ہمارے خطے میں ان کی کچھ نہ کچھ موجودگی ضروری بھی ہے, وہ نہیں ہوگی تب بھی پرابلم ہے. چاہے ہم بڑی جمہوریت کی بات کریں, بہت ساری چیزوں کی بات کریں, کیونکہ پھر آپ لمٹس سے کراس کر جاتے ہیں نا. ان کو یا تو پھر ایسا کور دے دیں آپ اپنے آئین میں, جو کہ لوگوں کے لیے عجیب سی بات ہوگی, یار یہ کیا بات ہوئی کیا, لیکن آخر اس سسٹم کو چلانے کے لیے کچھ نہ کچھ تو آپ کو گیو اینڈ ٹیک تو کرنا پڑے گا. لیکن اصل سسٹم کی طرف آنے کے لیے انصاف بھی ہو, لوگوں کو جو ہے ان کے ووٹ کا صحیح استعمال بھی ہو جائے, حکومتیں بھی اچھی آ جائیں اور چیزیں بہتر ہو جائیں, انتخاب بھی ٹھیک ہو جائیں. ایسا کچھ سسٹم بنتا نظر آتا ہے آپ کو کہ یہ پھر وہی جو طاقت میں ہے وہی طاقتور ہے, پھر اور طاقتور ہوتا جائے گا؟ مجھے نہیں آتا نظر. میں سمجھتا ہوں کہ جو ادارے ہیں ان کو اچھی طرح معلوم ہے کہ یہ جو پارٹیز ہیں یہ کن لوگوں کی ہیں. اب یہ وہ بات ہے جو سمجھنے والی ہے. فرض کریں آپ یا میں کسی ادارے کے سربراہ ہیں, اب میں سیکیورٹی اداروں کی بات نہیں کر رہا, یا اسٹیبلشمنٹ کی بات نہیں کر رہا, میں جوڈیشری کی بات بھی کر لیتا ہوں, بیوروکریسی کی بات بھی کر لیتا ہوں, ایون ہمارے جو بڑے بڑے علامہ ہیں, ملا ہیں, وہ ان کی بھی بات کر لیتا ہوں. سب کو پتا ہے کہ سب کے ہاتھ جو ہے نا رنگے ہوئے ہیں, سب کے سب کہیں نہ کہیں پیسہ بنا رہے ہیں. میں آپ کو شیورٹی سے کہہ رہا ہوں بھٹی صاحب, تحریک انصاف کی گورنمنٹ جب جائے گی نا, اتنے بڑے بڑے کرپشن کے سکینڈلز آئیں گے کہ آپ حیران ہو جائیں گے, پچھلے سے بھی زیادہ. کیونکہ میں لاہور میں رہتا ہوں اور مجھے معلوم ہے پنجاب میں اس وقت کیا ہو رہا ہے, اور ابھی بھی بات شروع ہو گئی ہے. اور اگر اسٹیبلشمنٹ نے بالکل ہی سائڈ پہ ہو گئی اور عوام پہ چھوڑ دیا یا پارٹیز پہ, تو یہ باتیں کھلیں گی اور کیسز بنیں گے. تو کیونکہ ان کو پتہ ہوتا ہے اداروں کو کہ یہ پارٹیز آخرکار کھا پی رہی ہیں, تو چاہے عمران خان کے بارے میں یہ کہیں کہ جی وہ کرپٹ ہیں نہیں ہیں, لیکن عمران خان کی سیاست اپنی بھی جو ہے اس کے بارے میں بھی سوال یہ ہے کہ ان کی سیاست پہ پیسہ کون لگاتا تھا. ان کے بارے میں بڑے آرام سے کہتے ہیں لوگ کہ جی ان کی تو کوئی بزنس بھی نہیں ہے. ان کے لوگ آگے کہہ رہے ہوتے ہیں, مجھے ہنسی آ رہی ہوتی, ان کی تو دکان بھی نہیں ہے, ان کا تو کچھ بھی نہیں ہے. تو بھائی پہلے یہ بتائیں کہ اگر وہ نہیں ہے, ہونا تو بلکہ اچھی بات ہے, ہم سارے کام کر کے کھاتے ہیں نا جی, میں بھی آپ بھی, وہ آپ کہتے ہیں جی کچھ نہیں ہے. تو بھائی ان کی سیاست کون کرتا ہے, ان کا گھر کون چلاتا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تو آپ کو پتا ہے جسٹس وجیہ الدین نے تو بول بھی دیا اور انہوں نے کوئی کیس نہیں کیا ان پہ. اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے بھی, وہ بڑے نپے تلے آدمی ہیں, وہ چیف جسٹس رہے ہیں, مطلب جسٹس رہے ہیں, ان کو پتا ہے کہ وہ بول رہے ہیں تو گرفت میں بھی آ سکتے ہیں, ان کے پاس تو ثبوت ہوں گے. بالکل صحیح. عمران خان بھی آخرکار کمپرومائز ہیں, وہ کرپٹ نہیں ہے کہ پیسے بنا رہے ہیں, لیکن وہ جن کے جو پیسے بنا رہے ہیں وہ ان کے پیسوں پہ سیاست کر رہے ہیں اور گھر بھی چل رہا ہے. تو اس لیے ادارے مجھے نہیں لگتا کہ اس وقت مداخلت ختم کریں گے جب تک ایسی پارٹی نہیں آتی جو ایک تو یہ کہ اداروں کو کہے کہ دیکھیں ہم آپ کو پیار کرتے ہیں, جس طرح ہم کہتے ہیں جی ہم آپ کو پیار کرتے ہیں, بہت زیادہ پیار. میں تو پاکستان آرمی کو بہت ہی زیادہ پیار کرتا ہوں, گانا میرا آپ دیکھ لیں, لیکن ہم سمجھتے ہیں پرنسپلی کہ سیاست میں اداروں کا نہیں رول ہونا چاہیے, پولیٹیکل پارٹیز کا ہونا چاہیے. لیکن اس کو پھر ثبوت کے طور پہ یا اس کو پروو کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑتا ہے کہ آپ ان کے ساتھ چائے پئیں بیٹھ کے, گپے مارے, آپ ان سے تبادلہ خیال کریں, لیکن آپ ان سے سپورٹ نہ لیں. تو وہ بھی یہ تھوڑی ہے کہ آپ کو زبردستی سپورٹ دے رہے ہیں. آپ عوام میں جائیں, عوام میں جا کے کام کریں. نہیں ہوتا کوئی بات نہیں, خدا کا فیصلہ ہے, تقدیر کا فیصلہ ہے. ہوتا ہے تو کم از کم وہ آپ کو کچھ نہیں کہیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو تینوں پارٹیز ہیں ان کی گورنمنٹ نہیں بن سکتی, تینوں پارٹیز کی, وداؤٹ انٹروینشن آف دا انسٹیٹیوشنز. صحیح. اچھا, ابھی کوئی کافی ساری, کیونکہ ساری بات جو ہے وہ ساری سیاست پہ ہی ہو گئی ہے اور موسیقی پہ ہوئی نہیں ہے, اور کیونکہ اب آپ تھوڑا سا آپ نے اشارہ دے بھی دیا کہ نہیں اب میں اس پہ غور کروں گا دوبارہ کہ میں کرتا رہوں. آئی ڈونٹ نو, مطلب ظاہر ہے بغیر موسیقی کے, اور بہت انشاءاللہ تو بغیر موسیقی کے, بغیر اس کے کوئی ظاہر ہے بڑا مشکل ہے. آئی ڈونٹ نو, لیکن رات آپ کا میڈلے بڑا زبردست تھا. تو
اگر موڈ ہے آپ کا, مطلب اٹ ڈپینڈس. آپ جیسے لوگ اگر جو مجھے پتا ہے کہ سنسیئرلی مجھے بتاتے ہیں کوئی بات, تو آپ کی بات کو ویٹ دینا چاہیے. تو کل رات سے میں سوچ رہا تھا, ابھی آپ نے بھی کہا مجھے, تو میں انشاءاللہ جتنا کر سکتا ہوں نا اتنا کروں گا. اتنا تو نہیں کر سکوں گا جس طرح پہلے کرتا تھا, لیکن میں کروں گا انشاءاللہ. اگر ابھی آپ موڈ آپ کا بنے تھوڑا سا, اگر گانا تھوڑا سا, کیونکہ آئی نو وداؤٹ آپ تو خیر مطلب آپ کو اس کی ضرورت نہیں رہتی ہے, تو اگر تھوڑا سا ہمارے دیکھنے والوں کے لیے کچھ بھی اگر تھوڑا سا کر دیں ان دی اینڈ تو ذرا. بھٹی صاحب میں میڈلے ہی بنا لیتا ہوں اپنے گانوں کا. صحیح ہے. تو جاتے جب ختم کروں گا تو میں ایک گانے سے کروں گا جو کہ آپ کو بھی بڑا پسند ہے, اور میں اس معاملے میں بارڈر سے نکل جاؤں گا, کیونکہ میوزک جو ہے نا اس کو باؤنڈریز اور بارڈر سے آگے ہونا چاہیے. تو میں نے اپنے زمانے میں کشور کمار کو بہت سنا ہے, سیکھا بھی ہے ان سے, ان کا گانا سن کے تو ان کو پسند کرتا ہوں بڑا. تو ان کے گانے سے میں اینڈ کر دوں گا. باقی میرے اپنے پاکستانی گانے ہیں وہ میں ادھر سے کر لیتا ہوں. اسٹارٹ. نہ جا ہن ڈھولنا میرا دل توڑنا, نہیں تے مر جاؤں گی تیرے بنا, ساڈا کلیاں جی لگدا ہی نہ ڈھولنا, اساں جینا نہیں تیرے بنا ڈھولنا ڈھولنا. رہے نہ رہے یہ جیون کبھی, بنیے رہے دوستی, ہے تیری قسم او یارا میرے, جدا ہم نہ ہوں گے کبھی, ہمیشہ رہے تو ساتھی میرا, یہ بندھن رہے یوں سدا, یہ طاقت تیری یہ قوت تیری, بڑے ہے میری یہ دعا, او میرے یار تو میرا پیار, سدا رہے تو سلامت, تیری میری یہ دوستی یوں ہی رہے تا قیامت. پر تم جیتو یا ہارو سنو, ہمیں تم سے پیار ہے, ہمیں تم سے پیار ہے, ہمیں تم سے پیار ہے. گوری کرت سنگھار, گوری کرت سنگھار, بال بال موتی چمکائے روم روم مہکار, مانگ سندور کی سندرتا سے چمکے چندنوا, گوری کرت سنگھار, گوری کرت سنگھار, گوری کرت سنگھار, گوری کرت سنگھار. چلتے چلتے میرے یہ گیت یاد رکھنا, کبھی الوداع نہ کہنا, کبھی الوداع نہ کہنا. روتے ہنستے بس یوں ہی تم گنگناتے رہنا, کبھی الوداع نہ کہنا, کبھی الوداع نہ کہنا. زبردست. اچھا دیکھیں, کوئی بھی گانا, ہر انسان کی اپنی, ہر شخص کی میرے خیال ہے ہر گانے سے کوئی یادیں وابستہ ہوتی ہیں, تو یہ ساری مطلب اس کو پھر جب سن رہا ہوتا ہے تو اس کو چیزیں تخیل میں آنی شروع ہو جاتی ہیں. کسی کی شادی کی ذکر آ گئی, کسی کی جدائی کا ذکر آ گیا, کسی کوئی ذکر آ گیا محبت کا. تو یہ بڑی بات ہے کہ آپ ریلیٹ کر جاتے ہیں ہر شخص کے ساتھ. دیٹس ویری گڈ. بہت مہربانی. زبردست. بڑی صاحب بہت ان دی اینڈ میں چاہوں گا کہ آپ کی پارٹی ہے, یہاں بھی لوگ ہیں آپ کو ظاہر پسند کرتے ہیں, میسج آپ لوگوں کو اپنی پارٹی کے حوالے سے دینا چاہیں تو پلیز. میں تو نوجوان اسپیشلی جو ہیں پاکستانی, جو پاکستان میں رہتے ہیں یا پاکستان سے باہر رہتے ہیں, ایکسپیٹریٹس کے بچے ہیں, اور اس کے علاوہ پھر جو مڈل کلاس کے لوگ ہیں جو روز محنت مزدوری کرنے کے لیے گھر سے نکلتے ہیں, اور پھر مزدور ہیں, کسان ہیں, محنت کش ہیں, آپ لوگوں کو یہ پیغام دے رہا ہوں کہ 75 سال میں پہلی دفعہ طبقاتی بنیادوں پہ بتا کے کہ ہم عام لوگوں کی پارٹی ہیں, ہم ایک پارٹی بنا رہے ہیں جس کے اندر آپ لوگوں نے ہی سیاست کرنی ہے, آپ لوگوں نے ہی اس کو آرگنائز کرنا ہے, آپ لوگوں نے اس کی لیڈرشپ لینی ہے, اور آپ لوگوں نے ہی الیکشن لڑنے کے بعد اسمبلیز میں جا کے اپنے لیے کچھ کرنا ہے, اپنے طبقے کے لیے. کیونکہ یہ جو 2-3% طبقہ ہے, چند 1 کروڑ 1.5 کروڑ لوگ ہیں, یہ انہوں نے یرغمال بنایا ہوا ہے سسٹم کو,
جب تک ان کو آپ نکالیں گے نہیں سیاسی عمل سے تو یہ پاکستان آپ لوگوں کے لیے اور آپ کی نسلوں کے لیے ٹھیک نہیں ہوگا. ابھی ریسنٹلی انڈیا میں ایک عام آدمی پارٹی بنی ہے جنہوں نے پہلے دلی میں ایک دفعہ حکومت قائم کی ہے میجورٹی کے ساتھ, پھر سمپل میجورٹی, پھر انہوں نے 2/3 میجورٹی کے ساتھ دوبارہ قائم کی تو انہوں نے 200 یونٹ فری کر دیے غریبوں کے لیے بجلی کے, اور ہیلتھ فری کر دی, اور اب انہوں نے پنجاب میں بھی ون کیا ہے, میجورٹی کیا. ہاں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیزیں ہو سکتی ہیں, پاکستان میں بھی ہو سکتی ہیں. تو برابری پارٹی آپ کی پارٹی ہے, ہم اس کا موٹو رکھتے ہیں برابری پارٹی عام لوگوں کی پارٹی, تو اس کو جوائن کریں اور انشاءاللہ مل کے پاکستان کو خوشحال کرتے ہیں. میں نے وزیر اعظم نہیں بننا, آپ لوگ آئیں اور وزیر اعظم بھی بنیں اور اچھی اچھی پوسٹ بھی لیں اور ملک کو چلائیں انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ جواد بھائی, بہت شکریہ آپ کا, آلویز جو ہے آپ سے مل کے خوشی ہوتی ہے. تھینک یو ویری مچ, وش یو ویری گڈ لک. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ بھٹی صاحب. جواد احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور آج ہم نے سیاسی حوالے سے بھی بات کی, کچھ آخر میں ریکویسٹ کی تو کچھ گلوکاری کی بات بھی ہو گئی. دنیا میں کچھ بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا اور آپ کو جو کچھ پسند ہے آپ اس کو ضرور پسند کریں, لیکن دوسرے کی رائے کا احترام ضرور کریں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ جو کہیں وہی اچھا ہے, وہی درست ہے, باقی لوگ بھی ہیں اور ہر ایک کو حق ہے اپنی رائے دیں. آپ کی اپنی رائے ہے, لوگوں کی اپنی رائے ہے. جب تک آپ کسی کو سپیس نہیں دیں گے لوگ آپ کو بھی سپیس نہیں دیں گے. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے, مل جل کے رہنا ہے. اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اگر آپ کا نظریاتی اختلاف کسی سے ہے تو آپ اس کو قائل کریں یا پھر قائل ہو جائیں. بات پہ جو کوئی اڑ جاتا ہے وہ بہت مشکل ہوتا ہے. تو ہم جب باہر بیٹھے ہیں ہمیں اپنی زندگیوں کو آسان کرنا ہے, ہمیں ایک دوسرے کو سمجھنا ہے, ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے. کامیابی کا سفر اگر پاکستان کے لیے کرنا ہے تو اختلافات کے ساتھ ہم نے جو ہے وہ زندگی کو آ کے گزارنا ہے. یہی میرا آپ کے لیے آج کا میسج ہے. دعا میں رکھیے گا یاد, حوصلہ نہیں ہارنا بل حوصلہ بھی کہانے کی چیز ہے. آلویز فالو یور ہارٹ, کیونکہ سب اچھے کی آواز. اسٹوڈیو انجینئر طلع بھٹی اپنے میزبان ارشد بھٹی کو دیجیے اجازت. اگلے پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ اور سپورٹ دے. Speaker, 82 years ago today, on March 23rd, 1940, thousands of Muslims from all over the Indian subcontinent gathered in Lahore. They had one dream, one vision, and one mission. A resolution was passed calling for the creation of a separate homeland for Muslims in British India. Exactly 16 years later, on March 23rd, 1956, Pakistan adopted its first constitution during the transition of the dominion of the Pakistan to the Islamic Republic of Pakistan, making Pakistan the world's first Islamic Republic. Pakistan Day or Pakistan Resolution Day, also known as a Republic Day, is a public holiday celebrated annually on March 23rd in Pakistan and by the Pakistani diaspora around the world. I invite all members of this House and all Canadians to join in congratulating the people of Pakistan on the celebration of these two seminal dates in the celebration and the creation of Pakistan. Thank you. The honourable member for Mission. In times of trouble, what do? Do you face it alone? Or do you find the best help that you can? At the Law Office of Snowburnaz, we fight for your rights, no matter what the allegations.
We will protect your rights and defend your case in any type of criminal charges, guiding families through some of their darkest times in any type of family law court proceedings. We are a general litigation practice law firm with extensive experience in criminal law, family law, civil litigation, real estate, and immigration, serving you from our 2 convenient locations, Ajax and Mississauga. Call 905-683-7449 or visit snowberlawyer.ca. Wellness awaits you at Dairy Health and Wellness Center, where we work closely with you to provide the most comprehensive rehabilitation services. We are here to help you live a happy, healthy, and vibrant life so you can reach your health potential and goals through exemplary chiropractic, physiotherapy, massage therapy, acupuncture, naturopath, foot orthotics, compression stockings, braces, and supportive therapy protocols. We strive for excellence through diligent care, patient treatment, education, and satisfaction. Our practitioners are highly qualified and can provide a wide range of services to people of all ages. Book an appointment today at 905-956-5330 or visit dairyhealthwellness.com. How you doing, Mira? Good. Good job. Honey, where's the masala for the chicken biryani? In front of you. And for the veg biryani? You're holding it. तेल मसाला को बहुत A criminal charge can be an ugly and nasty surprise. Don't let bad decisions or unfortunate circumstances take control of your life. The criminal lawyers at Alam Law Chambers will listen to your story and develop the best defense for you. Nothing in life is more important than your freedom. Reliable and affordable. Alam Law. Let's celebrate your big day with Dage, an exclusive bridal boutique servicing. Design your dream dress your way. Dage, the bridal experts. Thinking of buying, selling, or investing in real estate, whether it be residential, commercial, or pre-construction, Arshad Bhatti and his team of professionals can help. We have guaranteed allocations in high-rise and low-rise pre-construction projects in and around the GTA. Call Arshad Bhatti at 416-300-5600. That's 416-300-5600 or register at arshadbhatti.com. अपने प्यारों को बुलाइए कनाडा में बसाइए ICC इमिग्रेशन मुस्तकबिल सवारे आसानी के साथ ICC के साथ ICC इमिग्रेशन के RD, MD और उनकी प्रोफेशनल टीम हेड ऑफिस मिसिसागा से आपको सर्व कर रही हैं। बिजनेस वीजा, स्टूडेंट वीजा, वर्क परमिट, स्पॉन्सरशिप या किसी भी अप्रूव कैटेगरी में आप अपने प्यारों को कनाडा बुलाना चाहते हैं तो अभी कॉल कर लें 905-461-2424। It's 905-461-2424। ICC Immigration. Oriental Costumes Designer Boutique, the very first Pakistani bridal and designer boutique in Canada, serving its customers with high-quality bridal costumes, elegant party wear, exclusive jewelry, also men's and kids' wear for all occasions. 2 locations to serve you better in Mississauga. Fabulous and exciting collection for upcoming Eid, wedding, and party season. Professional tailors with decades of experience are also available to cater to all your needs. Visit us today at 3497 Covent Crescent, Mississauga. हैंड सैनिटाइजर का बाकायदा इस्तेमाल बहुत से मुल्क और वबाई अमराज से बचाव के लिए बेहद जरूरी है। ग्रीनिश हैंड सैनिटाइजर बाजार में दस्तयाब तमाम सैनिटाइजर्स के मुकाबले में कई अहम खसूसियात रखता है। हेल्थ कनाडा से मंजूर शुदा 75% फूड ग्रेड अल्कोहल से तैयार करता pH बैलेंस्ड फार्मूला न सिर्फ आपको जर्म से बचाता है बल्कि आपकी जिल्द की हिफाजत भी करता है। 99.9% जर्म्स का फौरी और यकीनी खात्मा। आज ही अपनी करीबी फार्मेसी से खरीदें या हमारी वेबसाइट पर ऑर्डर करें www.greenish.com. Do you know why professionals like you work with accountants like us?
Because at Dean & Associates, we treat your business like our own and give you the best tax advice according to your specific situation. Dean & Associates' experienced CPAs and tax accountants have helped hundreds of clients and successfully managed their accounting and tax scenarios. With over 45 years of combined experience, Dean & Associates Accounting is a leading choice for incorporated professionals, small to medium-sized businesses, death and estate taxes, US-Canada cross-border taxation, audits, reviews, and other assurance engagements, profit, non-profit, and registered charities, CFO services, and non-resident tax matters. Whether you need CRA and IRS representation or you're looking for a leading-edge tax strategy, we would be most pleased to help you at our 5 convenient locations across Ontario. Call Dean & Associates Accounting today at 647-273-3094 or visit deanandassociates.ca. It's bigger, it's faster, it's back. Sab's Couture, Healthy Planet and Retreat Skin पेश करता है GTA Ramzan Festival and Food Bazaar, a celebration of culture and lifestyle. Mehndi artists, clothing, shoes, real estate, skincare और GTA के top food brands, free face painting, magic shows, balloon twisting and much more. 9th and 10th April, सुबह 12 बजे से रात 12 बजे तक. Maple Banquet Hall. For sponsorships and booths, call 416-520-1372. Powered by Complete Home Furnishing, Sonia Siddiqui, The Legal Connection. If you are looking for a reliable, professional, and affordable travel agency in your town, then your search is over. Global Travel and Tours is your personal travel partner. Our dedicated staff always ready to make your trip hassle-free, memorable, and cost-effective. We will assist you with hotel reservations, the transportation, visa assistance, and travel insurance. Please give us a call right now at 1-877-275-3555. Are you planning on buying, selling, or investing in real estate and looking for a reliable real estate broker? Then look no further. Call Noma today. List your home and start packing. Honest, reliable, and a top negotiator. Give your attention to Noma. Over 10 years of Canadian real estate market experience. Invest in new construction projects with day one price. Call Noma Bobber today at 647-962-0007. Since 1993, MWC Food Banks have provided individuals and families with non-perishable food, halal meat, and essential household items. We have a special focus on the needs of our children. Over 10,000 families across Canada rely on MWC Food Banks to supplement their food requirements. We serve in Scarborough, Mississauga, and in First Nations communities in Ontario, Northwest Territories, and Nunavut. Your generosity can literally change lives. It's time now, more than ever, to look after your neighbor. Charity starts at home. Please donate generously to Muslim Welfare Canada Emergency COVID-19 Food Fund. Call 1-866-754-3111 or visit mwcanada.org. Hi, I'm Zia Bas, your trusted name in the world of real estate with world-class realty point brokerage. Canadian real estate market is quite profitable and the safest, Toronto market in particular. For any new home bookings such as townhomes, semis and detached, either for living or for investment in the GTA area or in its surroundings, call me with the confidence to buy low and sell high.
Discover the ultimate South Asian fashion at Dage. The most desirable wardrobe styling from famous Pakistani designers. One of the largest clothing stores in Toronto. Plan a visit today or shop online at dagefashions.com. This is your new home, Mira. परदेस चली एक नन्ही परी सहमी सी Mira. थोड़ी डरी खुशबू में घुला मिला कोई अपना नसीब से गिरूं सजदे अपने वहीद के Would you like to try some? मेरा सब ठीक है. पनीर बिरयानी favorite. चकीमा की सूरत करीब से The law professionals at TM Law, providing professional services in the GTA in the areas of civil litigation, criminal defense, family matters, and real estate. Serving the community in English, Punjabi, Hindi, and Urdu. For more information, call Tahir Majid, barrister and solicitor at 647-838-4773, or you can visit tahirlaw.ca. I help clients with their legal protection, but I haven't done any estate or tax-free retirement planning for myself. With the recent changes, I wish I could minimize taxes and plan for a tax-free retirement income. For over 18 years, Zahid Syed of Arush Financial has been giving business owners and professionals sound advice on tax reduction, life and health insurance, and estate planning strategies. Act now, I can help. الصلاة خير من मस्जिद नूरुल हरम एक शानदार रूहानी तामीराती मंसूबा। माशाल्लाह वर्ल्ड इस्लामिक मिशन कनाडा खुशी से ऐलान करते हैं कि मस्जिद नूरुल हरम की तामीर का काम शुरू हो गया है। इस प्रोजेक्ट का डिजाइन और तफसीलात आप यूट्यूब पर मस्जिद नूरुल हरम ओकविल टाइप करके देख भी सकते हैं। इस शानदार रूहानी मरकज की तामीर में माली ताउन करके इसकी तकमील में हिस्सेदार बनिए। डोनेशंस के लिए कॉल करें 9052571342 या WIMcanada.com पे लॉग इन हो। वक्त के साथ साथ हर चीज की कीमत बढ़ती है, मगर कामयाब है सिर्फ वो लोग जो इसकी घन गरज को समझते हैं। तो मिलिए रियल स्टेट मार्केट के एक्सपीरियंस्ड रियल स्टेट प्रोफेशनल वाजिद मलिक से। GTA में रियल स्टेट मार्केट के हर अंदाज से वाकिफ। आप फर्स्ट टाइम बायर हैं या एग्जिस्टिंग ओनर जो घर खरीदना या बेचना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट नाउ वाजिद मलिक at 416-827-3333। वाजिद मलिक, trusted name in the community. रोशन मुस्तकबिल और अपनों का साथ जन्नत से कम नहीं। आप भी कनाडा को अपना घर बना सकते हैं। ग्रीन स्टार इमिग्रेशन सॉल्यूशंस के रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट शहबाज अकबर के साथ Master of Business Class Immigration, Express Entry, Skill Class Immigration, Refugee Claims and Family Sponsorships. So call now at 416-508-3989. Green Star Immigration Solutions Canada. It's never too late to follow your dreams. Team Farhan, Market Solutions designed for you.
15-year experience of mortgage services, customized mortgage solutions as per your need, commercial, residential, construction and agricultural mortgage, our lowest mortgage rate. At Team Farhan, we're here for all your mortgage needs. Team Farhan को एक दफा खिदमत का जरूर मौका दीजिएगा, and this is my personal promise to you, you will not be disappointed. At Team Farhan, we have a mortgage solution designed for you. 416-569-9294 or log on to www.teamfarhan.com. If you are looking for an honest, dependable, and trustworthy auto repair facility, consider the Auto for your domestic vehicles. Here at we pride ourselves in being professional, reliable, and affordable. Our certified technicians have years of experience working on all types of vehicles, packages, taxi and driving school car safety inspection, winter, summer, and all-season tire packages available. Best selection of used cars for sale. We are family-owned and operated business located at 3670 St. Clair Avenue East, just east of Midland Avenue in Scarborough. Call us today at 416-462-3050 or visit zautocenter.com. Dixie Electronics and Appliances is your #1 destination for electronics and appliances. Choose from TVs and home audio that will entertain your whole family, to home comfort essentials for your living space, and a wide selection of appliances to build your perfect kitchen. From selection to delivery, Dixie Electronics is everything you need. Price match guarantee and 0% financing available, all under one roof. Come today at 5120 Dixie Road, Mississauga, or visit the website at dixieelectronics.ca. जिंदगी खर्च हो जाती है अपनों के लिए रकमें बनाने में, हमें अपना बना लो थोड़ी रकम बचाने में। आज ही कांटेक्ट करें इंश्योरेंस बाजार के ऑफिस अपनी ऑटो, होम और लाइफ इंश्योरेंस के लिए 416-817-1313 या विजिट करें www.insurancebazar.ca। आपकी बचत और आपके मुस्तकबिल का मुहाफिज इंश्योरेंस बाजार। सेहत एक अनमोल नेमत है जो हर शख्स को हासिल नहीं। जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला अफराद तंदुरुस्ती के हुसूल के लिए आपकी दुआओं और अतियात के मुंतज़िर हैं। इंडस हॉस्पिटल और हेल्थ नेटवर्क पाकिस्तान की आबादी के लिए उम्मीद की वाहिद किरण है, जो उनकी बुनियादी सेहत का ख्याल और हर मर्ज में उनकी मदद के लिए मौजूद है। ज़कात के फ़र्ज से खिदमत के फरीज़े तक आप और इंडस साथ साथ।